کنگریچولیشنز جی، آپ کی گورنمنٹ آ گئی، اس پہ مبارکباد۔ اب بتائیے کیا ہے اگلا لائحہ عمل؟ یہ گورنمنٹ کتنے عرصے کے لیے ہے موسٹ پروبیبلی؟ آپ نے بس کچھ ریفارمز وغیرہ کر کے الیکشن کی طرف جانا ہے یا مدت پوری کرنی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اب سوچ یہ ہے کہ آپ پوری ٹرم کریں اور 17 مارچ 2023 تک زیادہ سوچ اب یہ ہے، کیونکہ جو ملک کے حالات ہیں اس میں، اور الیکشن بھی 7 مہینے تک نہیں ہو سکتے، تو اس میں بہتر چوائس یہی ہے کہ آپ ایک ٹرم پوری کریں، بجٹ دیں، اس کو امپلیمنٹ کریں اور معاملات کو ٹھیک راستے پر ڈال دیں۔ یہ پولیٹیکلی ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے اور مشکل فیصلہ ہے پولیٹیکلی، لیکن میرا خیال ہے آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک مشکل راستہ اپنائیں اور معاملات کو صحیح راستے پر ڈالیں اور پھر عوام کے پاس جائیں الیکشن کے لیے۔ اچھا، اوکے، تو یعنی یہ سوچ میں یہ ذرا تبدیلی ہے نا، ورنہ پہلے غالب رائے یہ آتی تھی کہ بس کچھ لاز وغیرہ ریورس کر کے اور یہ کر کے بس پھر الیکشن میں جائیں، تاکہ پھر 5 سال میں ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، ملک جتنا ان گورنیبل ہو گیا، یہ آپ لوگوں کا موقف ہوتا تھا نا پہلے، اب سوچ میں تبدیلی؟ جی، میرا سب سے بڑا موقف تو میرا ہی تھا یہ کہ آپ ایک دن بھی گورنمنٹ میں نہ جائیں، لیکن اب آپ کی بھی یہی رائے جو آپ نے کہا الیکشن کمیشن نے، جی میری بھی رائے، اب چونکہ 7 مہینے آپ کو چاہیے الیکشن کروانے کے لیے، کیونکہ اس حکومت نے جو سینسس کا رزلٹ تھے ان کی نوٹیفیکیشن نہیں کی، تو اب ہلکا بندی ہوگی، پھر آپ کو 90 دن کا پروسیس الیکشنز کا ہے، اس لیے یہ 7 مہینے کا انٹرم پیریڈ تو ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے آسان چوائس یہی ہے کہ ہم نکل جائیں اور انٹرم پیریڈ بڑھ جائے، لیکن اس میں ملک کی مشکلات بے پناہ بڑھ جائیں گی۔ صحیح، تو اس کا مطلب آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ 2022 الیکشن کا سال نہیں ہے، لیکن سر یہ تو کل پی ٹی آئی والے باہر نکلے ہیں گڈ نمبرز۔ ابھی ایک سابق وفاقی وزیر کہہ کر گئے اسی پروگرام میں آپ سے 15 منٹ پہلے کہ ہم اتنا پبلک پریشر بلڈ کر دیں گے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے، جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے۔ جی، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے۔ پبلک پریشر کس مقصد کے لیے؟ ارلی الیکشنز کے لیے، جس نے پاکستان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، وہ پبلک پریشر کیا بلڈ کرے گی؟ آج تو ملک کی ضرورت ہے کہ معاملات کو درست کیا جائے، تو اس پر انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور ڈیلیور کر کے دیں گے۔ اور یہ اپنے احتجاج وغیرہ کرتے رہیں، آپ نے مطلب ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، احتجاج کرتے رہیں۔ یہ احتجاج جمہوری حق ہے، بالکل احتجاج کریں، قانون کے اندر رہ کر احتجاج کریں، آئین کے اندر رہ کر احتجاج کریں، ٹھیک ہے۔ اور تو ہم نے تو ان کو حکومت سے نکالا تھا، یہ تو اسمبلی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور اس پر آپ لوگ کی کیا رائے ہے کہ اب جب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے چھوڑنے کا اسمبلی، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ویلکم، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، جانا ہے تو جائیں، ہم بائی الیکشن کرا رہے ہیں، یا پھر آپ کوشش کریں گے جس طرح دھرنے میں بھی ایک دفعہ انہوں نے استعفے دیے تو ایاز صادق صاحب نے پوری کوشش کی، استعفے منظور نہیں کیے، یہاں تک کہ وہ واپس آ گئے، اب کی دفعہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، الیکشن استعفے تو آپ الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں، الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی سمجھایا تھا کہ یہ جو اپوزیشن چھوڑنا آپ کے حق میں نہیں ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے آ کر اپنی تنخواہیں بھی وصول کر لی تھیں اور اسمبلی بھی واپس آ گئے تھے، تو اب بھی سوچ بچار کر لیں، فیصلہ ان کا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ ملک کا فائدہ یا نقصان اس میں کیا ہوگا۔ آپ کی طرف سے پیغام کیا ہے کہ بہتر ہے کہ استعفیٰ نہ دیں یا بہتر ہے یا کیا مرضی ہے؟ جی بالکل استعفیٰ نہ دیں، اسمبلی میں آئیں، اپوزیشن کا رول پلے کریں، تنقید کریں حکومت کی پالیسیوں پر، اپنی پالیسی کا دفاع کریں، یہی سیاست ہوتی ہے، یہی جمہوریت ہوتی ہے۔ اور اگر پھر بھی نہیں مانتے استعفیٰ دیں گے تو پھر آپ بائی الیکشن کرا لیں گے؟ پھر وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے 7 مہینے تک ہم نہیں کرا سکتے، تو اتنا بڑا بائی الیکشن 100+ MNA کی سیٹ کا، وہ بھی تو ایک منی الیکشن ہی ہو جائے گا، تو الیکشن کمیشن جو وہ نہیں کرا سکتا وہ یہ کیسے کرا لے گا؟ نہیں، یہ پھر ان کا فیصلہ ہے نا، جب بھی وہ کروائیں گے اس وقت ہو جائے گا۔ اگر بائی الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں تو جلدی کرا دیں گے، یہ فیصلے الیکشن کمیشن کے ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں ہوتے۔ تو شاہد صاحب اس دوران مطلب کہ تعیناتیاں اگر ہوتی ہیں، مثلا نگراں سیٹ اپ کی فلاں تو اس میں آئین کے مطابق بہت ساری تعیناتیاں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کرتے ہیں، تو اس ہاؤس میں وہ اپوزیشن کہاں ہوگی جس سے لیڈر آف دی ہاؤس نے مشاورت کر کے کوئی تعیناتی کر، تو تعیناتی ہوگی کیسے پھر؟ دیکھیے، اگر کوئی الیکشن ہو جاتا ہے، وہاں سے لوگ آ جائیں گے جو اپوزیشن بن جائیں گے۔ جی ڈی اے موجود ہے، وہ ابھی بھی اپوزیشن میں ہیں، 3 لوگ جی ڈی اے کے ہیں، وہ اپوزیشن بن جائے گی، اور ان سے آپ کی مشاورت ہو جائے گی اور تعیناتی ہو جائیں گی۔ جی وہ تو ایک عمل ہوتا ہے نا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 4 سال میں کوئی رابطہ حکومت کی اپوزیشن کا نہیں تھا، حکومت نے ہمیشہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، نہ کسی مشاورت میں شامل ہوا، نہ ہاتھ بڑھایا، نہ کوئی بات چیت کی، صرف دھمکیاں، گالیاں
اور جیل ہی ان کی زبان تھی جو آخری دن تک قائم رہی. تو مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اپنی آخری تقریر میں بھی یہ ثابت کر کے گئے کہ ہم اس ایوان کے نمائندے نہیں ہیں, ہم اس ایوان کے کسٹوڈین نہیں ہیں, ہم عمران خان کے غلام ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک اسپیکر جو غیر جانبدار ہوتا ہے, جو سب کے لیے برابر ہوتا ہے, اس نے یہ ثابت کیا کہ میں بالکل جانبدار ہوں اور میں غلام ہوں اس جماعت کا اور عمران خان کا. غیر جانبداری بھی ہے جمہوریت کے لیے. غیر جانبداری تو کہاں برقرار رہی؟ دیکھیں نا, ایاز صادق صاحب نے بھی آ کے جب یہ کہا کہ میں میاں محمد نواز شریف کو مس کر رہا ہوں, یہ وہ, تو غیر جانبداری تو اس وقت بھی ختم ہو گئی نا. نہیں, غیر جانبداری اس حد تک ہوتی ہے کہ آپ ہاؤس چلانے میں غیر جانبدار ہوتے ہیں, آپ سب کو موقع دیتے ہیں, آپ ہاؤس کو جوڑتے ہیں, آپ ممبران کو کی عزت کرتے ہیں, آپ جو وہاں پر ڈیبیٹ کے اندر جو تلخی ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں. تو جب اسپیکر یہ کہنا شروع کر دیا, ڈپٹی اسپیکر کے جناب میں نے کاغذ دیکھے ہیں اور یہ سارے جو ہیں یہ ملوث ہیں, اس قسم کی باتیں آپ کریں, تو وہاں پر کیا رہ جائے گا؟ یہ افسوسناک باتیں ہیں کہ آج عمران خان جب اس کو اقتدار بچتا نظر نہ آیا تو اس نے ہر کوشش کر لی ہے کہ جمہوری عمل کو بھی میں تباہ کر دوں, تاکہ میں تو جا رہا ہوں یہاں حکومت بھی ملک کے اندر نہ رہے, اور اس کے اندر سب ملوث ہوئے. یعنی آج مجھے افسوس ہوا کہ صدر عارف علوی صاحب بھی اس میں ملوث ہوئے, اور ایک جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے حلف دینا وزیر اعظم کو, اس میں بھی وہ شامل نہ ہو سکے. ہم نے سنا ہے کہ دانت کا درد ہوا ہے ان کو, شاید انہوں نے دانت برش ٹھیک طرح سے نہیں کیے. تو یہ حالت ہے آج ملک کی. آپ تھے وہاں تقریب علم برداری میں آف کورس ابھی؟ جی آپ تقریب علم برداری سے ہی آ رہے ہیں شاید صاحب, وہاں تھے آپ؟ جی میں وہیں سے آ رہا ہوں. تو سر سروسز چیفز تھے وہاں پہ سارے؟ وہاں پر جہاں تک میری نالج ہے, میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن آرمی چیف نہیں تھے, باقی سروسز چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف تھے. اس کی چونکہ لیٹ ہو گیا میرا خیال ہے, اس کی وجہ کوئی ہوگی, ان کا اپنے کوئی ذاتی مصروفیت شاید ہو, اس کی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے. میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی بہت ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, نہیں کرتے پھر. کابینہ کا کب تک اعلان ہو جائے گا؟ کابینہ میرا خیال ہے یہ پرائم منسٹر ہی فیصلہ کرتا ہے, شاید اگلے 1-2 دن میں ہو جائے گا. یعنی پورٹ فولیوز کے فیصلے ہو گئے؟ پورٹ فولیوز پرائم منسٹر صاحب ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور چونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں بہت سی جماعتیں ہیں, تو وہ بھی وہی ان سے بات کریں گے کہ کون سا محکمہ کس شخص کو جائے گا, کون سی جماعت کو جائے گی. معیشت پھر مفتاح اسماعیل صاحب چلا رہے ہیں, پاکستان کی وزارت خزانہ؟ معیشت آپ کے ذمہ آ گئی جی, آپ کی ذاتی کے ذمہ. کیا فیصلہ ڈار صاحب چلائیں گے یا مفتاح صاحب چلائیں گے؟ نہیں, مجھے امید ہے کہ مفتاح صاحب بھی ہوں گے. یہ اب آپ لوگوں میں بھاری ذمہ داری آ گئی. اچھا, اور کیا میاں صاحب کی صحت کیسی ہے, واپسی وغیرہ کا کیا ہے؟ میاں صاحب اپنا فیصلہ کر لیں گے جی. میاں صاحب علاج کے لیے گئے تھے, ابھی تک علاج ہوا نہیں ہے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں اس سے پہلے آنے کا تو واپس آ سکتے ہیں اور سیدھا جیل جائیں گے. عدالت اگر ریلیف دے گی تو وہاں سے جیل سے باہر آ جائیں گے. ہاں, میاں صاحب اگر ابھی واپس آتے ہیں تو جیل جائیں گے, پھر عدالتوں میں کیس جب چلے گا جی بالکل جیل جائیں گے, کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے. اچھا, اور اوکے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ویٹ کرے کہ کوئی فیصلہ یہاں پر آ جائے حمایت میں, اس کے بعد واپس آئیں؟ نہیں, فیصلہ تو یہاں پر آ کر ہی ہوگا نا, جب تک وہاں پر ہیں تو فیصلہ تو نہیں ہوگا ریلیف کا فیصلہ. ہاں, اگر وہ کورٹ جو ہے وہ کنوکشن کو اوورٹرن کر دیتا ہے پھر تو بات ختم ہو جائے گی. وہ اپیل کا پروسیس بھی جاری ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو واپس جیل ہی جانا پڑے گا. آ جائیں گے اگلے ریلیف 1-8 مہینے میں آ جائیں گے؟ میرا خیال نہیں ہے, ہمارا تو ان کو ہمیشہ مشورہ یہی رہا ہے کہ علاج کروا کر آئیں. اچھا, تو آپ ابھی فی الحال آتا نہیں دیکھتے. صحیح. جب پچھلی گورنمنٹ نے عہدہ سنبھالا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ اب دیکھو میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, سارا. تو آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے, یہ جو آج کی جو اپوزیشن ہے ان کا مقدر جیلیں ہوں گی یا کیا ہے؟ ہم نے 10 سال وفاق میں میاں نواز شریف نے حکومت کی ہے, کسی ایک شخص کو بھی انہوں نے جیل میں نہیں ڈالا. ہم نے کبھی یہ جو نیب ٹائپ ادارے رہے ہیں اس کے اندر مداخلت نہیں کی. بالکل غلطیاں ماضی میں ہوئی ہوں گی, لیکن وہ غلطیاں کسی منصوبے کے تحت نہیں تھیں, کسی انتقام کے تحت نہیں تھیں. یہاں تو ملک کا وزیر اعظم ہر تقریر میں کہتا تھا میں نہیں چھوڑوں گا, جیلوں میں ڈالوں گا, اور انہوں نے
جو فرنٹ بینچ ہے قیادت کا، سارے کو سارے اپوزیشن کا سب کو جیل میں ڈالا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک پیسے کی کرپشن کا کیس پاکستان مسلم لیگ نون پہ نہیں بن سکا۔ تو اب ویسے نیب اس ادارے کے حوالے سے آپ کی بڑی رائے رہی ہے، ایک مخصوص رائے رہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اس ادارے کو ختم کرے گی اپوزیشن، یعنی گورنمنٹ؟ سوری جی، اس ادارے کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس بڑی سمپل چوائس ہے، یا ملک چلائیں یا آپ نیب چلائیں۔ نیب کو 23 سال ہو گئے، ایک سیاسی شخص کو بھی نیب کنوکٹ نہیں کر سکا۔ یہ صرف سیاست کو جوڑنے اور توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میری بالکل یہ، اور ملک کے اندر احتساب کا نظام موجود ہے، اس کے ذریعے احتساب ہو سکتا ہے اور حقیقی احتساب ہو سکتا ہے، انتقام نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر میری یہ رائے ہوگی وزیر اعظم صاحب کو کہ جو مسلم لیگ نون کے کیس ہیں ان کو آپ بالکل چلائیں، وہ ختم نہ ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں ہفتے میں 2 دن عدالت جاتا ہوں، میرے خلاف 2 کیس چل رہے ہیں۔ وہاں پر پچھلی دفعہ عدالت میں ایک آدمی آیا تو اس کے وکیل نے کہا جی میرا جو ہے ملزم وہ 7 سال سے جیل میں ہے۔ تو جج نے پوچھا جی کتنا سزا کتنی ہے اس کیس میں؟ انہوں نے کہا 6 سال سزا ہے۔ یعنی اتنا ظلم ہے وسیم صاحب، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس نیب کے ادارے نے ظلم کیا، اور اس ظلم کو ایکسپوز انشاءاللہ کیا جائے گا۔ تو مسلم لیگ نون کے کیس چلتے رہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک سوال رکھوں گا کہ آج وہ حکومت تھی جس نے رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈالی، اس کا کسی کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا ہم سیاست کو انتقام میں اتنے گر چکے ہیں کہ ہم لوگوں پر ہیروئن ڈالتے ہیں؟ 1 کلو ہیروئن پر سزائے موت ہوتی ہے۔ ہم اتنی سیاست میں عمران خان گر گیا تھا کہ وہ ہیروئن ڈالنے سے بھی قاصر نہیں تھا، جب اور کچھ نہ ملا تو ہیروئن ڈالنی شروع کر دی۔ تو ہم یہ معاملات اب پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں گے، اس ملک میں یہ ہوا ہے، یہ ظلم ہوئے ہیں، یہ ہتھ کنڈے استعمال ہوئے ہیں، اس طرح جمہوریت کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو اب نیب کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے لیے 2/3 چاہیے ہوگا ایوان میں، یا کیا کس طرح ہوگا ختم؟ یہ مشاورت کر کے، تمام جماعتوں سے مشاورت کر کے اور ایک فیصلہ کیا جائے گا۔ میں تو بالکل اس بات کا حامی ہوں، ایک سینٹنس کا قانون بنائیں کہ نیب کا آرڈیننس ریپیل کیا جاتا ہے، اور اس کے نیچے لکھ دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس چلتے رہیں گے۔ میرے خلاف 2 کیس ہیں، احسن اقبال صاحب کے خلاف ہیں، سعد رفیق صاحب کے خلاف ہیں، خواجہ آصف صاحب کے خلاف ہیں، بالکل چلائیں، اور کیمرے لگا کر چلائیں، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جو نیب کا ظلم ہے اس کو بند کریں تاکہ آپ کا ملک آگے چل سکے۔ چیئرمین نیب کے حوالے سے کیا کرے گی؟ چیئرمین نیب صاحب سے میرا ایک وعدہ ہے، وہ انشاءاللہ میں پورا کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا آپ نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے، میں انشاءاللہ آپ کی گریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا۔ یہ آپ لٹرل سینس میں کہہ رہے ہیں یا قانونی اس کی ایرالوجی ہے؟ میں قانونی، میں اس دنیا میں موقع نہ ملا تو اگلی دنیا میں مجھے موقع ملے گا۔ ظلم کا ان کو کوئی حق نہیں تھا کسی پہ ظلم کرنا، اور وہ جانے اور میں جانے۔ اچھا، اوکے سر، اب یہ ذرا آگے بڑھتے ہوئے یہ تو دیکھیں نا، اب بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا اتنے سارے لوگوں کو؟ اب تک تو سب ایک تھے آپ لوگ، کیونکہ مقصد تھا عمران خان صاحب کو گرانا، وہ ہو گیا۔ اب آپس سے مسئلے مسائل شروع نہیں جائیں گے؟ آپ نے دیکھا ایم کے ایم تو بہت ناراض ہو گئی، وسیم اختر صاحب وہیں پہ ایوان میں جو ہے وہ ناراض ہوئے خالد مقبول صاحب سے، باہر میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ ہماری وجہ سے محفل سجی ہے اور ہمارا نام تک نہیں لیا کراچی کے لیے ریلیف پیکج کا۔ ابھی تو پہلا دن ہے، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو ہنی مون پیریڈ ہے، اور یہ دیکھیں ناراض ہو گئے۔ نہیں، ناراضگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کراچی کا پیکج ہے اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بات تو کر لیتے کم از کم، وزیر اعظم صاحب انہوں نے بات کرنا تک مناسب نہیں، بھول گئے وہ۔ دیکھیں وہ غلطی ہو جاتی ہے، ہر ایشو آپ وہاں پر بات نہیں کر سکتے، ہر معاملے پہ یہ تو ایک جنرل اوور ویو آپ پیش کرتے ہیں۔ یہ معاملات جب بجٹ ہوگا تو وہاں پر آ جائیں گے۔ یقیناً 6-7 جماعتیں ہیں، ان کی ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج تمام جماعتیں جو ہیں نہ وہ عہدے مانگتی ہیں، نہ وہ کوئی مراد مانگتی ہیں، نہ مفاد مانگتی ہیں، وہ صرف ملک کی بات کر رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی کولیشن گورنمنٹ چلائی ہیں، انشاءاللہ یہ کولیشن گورنمنٹ بھی چل جائے گی، اس اپوزیشن اور بہتر چلے گی ملک کے مفاد میں۔ اوکے، اس گورنمنٹ کا وہ بڑی کنفیوژن ہو گئی نا، گورنمنٹ اپوزیشن گورنمنٹ ہو گئی، یہ اس گورنمنٹ کا یعنی آپ کی گورنمنٹ کا اگلا ہدف صوبائی ایوانوں میں بھی تبدیلی لانا اور اپنی حکومتیں لانا ہے پنجاب اور کے پی کے میں؟ دیکھیں یہ ہمارا ہدف نہیں ہے،
لیکن پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہاں تو پروسیس جاری ہے, ہاں وہاں پر تبدیلی حکومت میں آ جائے گی. اس کے علاوہ ہمارا ہدف ملک کی معیشت ہے, ہمارا ہدف عوام کی فلاح ہے اور ملک کے معاملات کو حل کرنا ہے. تو سر پیٹرول اس لیے مہنگا ہو رہا تھا, بجلی اس لیے مہنگی ہو رہی تھی کہ بقول آپ کے کہ عمران خان صاحب نے بیڈ گورننس کر کے بیڑا غرق کر دیا تھا, تو اب اچھے گورننس کرنے والے لوگ آ گئے تو عوام کو ریلیف ملے گا, پیٹرول سستا ہوگا, بجلی سستی ہوگی. جی بیڈ گورننس جو ہوتی ہے, جو پیٹرول کی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ 180 سے تجاوز کر گیا تھا, یہ بیڈ گورننس ہے. اب پیٹرول ہر چیز ڈالر میں آتی ہے, تو آپ کو پہلے اکانومی کو استحکام دینا پڑے گا, ان چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ان کے اثرات ہوتے ہیں بجلی اور ان سب معاملات پر. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ اس معاملے کو سٹیبلائز کیا جائے گا. یعنی اسی ٹینیور میں مہنگائی کم ہوگی, جس کا آپ لوگ نکلے ہی تھے کہ مہنگائی مکاؤ مارچ ہے, تو مہنگائی مک جائے گی اب آپ آ گئے. جی انشاءاللہ مہنگائی میں کمی, میں نے کہا نا معیشت کو آپ استحکام دیں گے, آپ گورننس کو بہتر کریں گے, آپ سمگلنگ کو ختم کریں گے, اس سے ملک کے معاملات بہتر ہونا شروع ہوں گے. یہ 4 سال کی جو تباہی ہے اس کو 1 مہینے میں مکمل کرنا, بہتر کرنا ناممکن ہوتا ہے, لیکن آپ اس میں انشاءاللہ اصلاح بھی دیکھیں گے اور اس کے اندر بہتری بھی دیکھیں گے. اور سر یہ بتا دیں بس ٹورڈز دی اینڈ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نئی گورنمنٹ کے تعلقات کیا ہے, وہ سیم پیج والا سوال اب آپ سے کر رہے ہیں, کتنا سیم پیج ہے, کیا ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے, یہ جو پی ڈی ایم تھی اپوزیشن, جو جوائنٹ اپوزیشن ہے, اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج اپوزیشن عدم اعتماد, جو اسٹیبلشمنٹ تھی یہ عدم اعتماد کے اندر نیوٹرل رہی, اس نے اپنے آپ کو باہر نکالا. میں نے پہلے ہمیشہ کہا تھا کہ یہ حکومت بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے, جب اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی ہٹے گی یہ گر جائے گی. اور اس حکومت کے آخری جو 3 جو ووٹنگ ہوئی, جو جوائنٹ سٹنگ میں ووٹنگ تھی, جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا, جو فائنانس بل تھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں سے پورا کیا گیا. عمران خان صاحب کو وہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس ملک کی حکومت کھو چکے ہیں, جب ان کے پاس ووٹ نہیں رہے تھے ملک کے اندر بل پاس کرانے کے لیے. تو جب بیساکھی ہٹی سارا معاملہ ختم ہو گیا. تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک غیر آئینی مداخلت جو اس نظام میں تھی, اس کے ختم ہونے کے اثرات آج ملک کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ سفر جاری رہے گا, تو یہ اثرات ختم ہوں گے تو معاملہ آگے چلتا رہے گا. بیساکھی وہاں سے ہٹ کے آپ کی طرف آ گئی کیا؟ نہیں, بیساکھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہم تو عوام کے طاقت کی بات کر رہے ہیں. ہم تو جو ہمارے نمبرز تھے وہاں پر اس پر عدم اعتماد ہوا, اور آج آپ کے سامنے. جب پیپلز پارٹی کہتی تھی باقی لوگ عدم اعتماد ہیں, تو آپ کہتے تھے, آپ نے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر اس ملک میں کہاں کامیاب ہو سکتی ہے عدم اعتماد, تو آپ کی تو کامیاب ہو گئی, کیسے ہوئی؟ جی اس لیے کہ ہم نے جو دباؤ ڈالا پچھلے 1.5 سال کے اندر, اس کے جو اثرات ہیں, جو عوام کا دباؤ تھا, جو ملک کے حالات تھے, انہوں نے یہ فورس کیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ یہ بیساکھی ہٹائے. یہ ان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ بیساکھیوں کے سارے جو حکومت قائم ہے وہ آج ملک کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دے رہی. وہ نیوٹرل ہے, اور آپ بھی مستقبل میں ان سے کسی بھی قسم کی سپورٹ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں, کیا کی توقع نہیں رکھتے, آپ چاہتے ہیں بس وہ اپنا رول پلے کریں جو آئین میں ہے؟ جی بالکل, اور ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہوگی کہ اس ملک کو اس کے پہلے مکمل طور پہ شفاف الیکشن دیے جائیں جس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل نہ ہو. ٹھیک سر, آخری سوال, آپ تو ہے نا کابینہ کا حصہ ہے, نہیں سننے میں آ رہا آپ نہیں ہے؟ نہیں, میں کبھی بھی کسی کابینہ کے عہدے کا طلبگار نہیں رہا, نہ امیدوار رہا ہوں, اور میری خواہش یہ ہوگی کہ اس دفعہ میں کابینہ کا حصہ نہ ہوں, لیکن جو ذمہ داری وزران صاحب مجھے لگائیں گے میں انشاءاللہ وہ ذمہ داری پوری. آپ کی خواہش کیوں ہے سر؟ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ اب دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. ہم نے کابینہ بھی کر لی ہے, یہ سب کام کر لیے, اور میں حاضر ہوں ہر کام کے لیے, لیکن اب جو نئے نوجوان آگے آئے ہیں ان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. کوئی ناراض واراض کو کیا ہے, تو بڑا حیرت ہو رہی ہے. نہیں, کوئی ناراضگی نہیں ہے, میں زندگی میں کوئی ناراضگی نہیں رکھتا, جو بات ہوتی ہے سامنے کر دیتا ہوں. یا اب آپ اتنے ہائی پروفائل, آپ پرائم منسٹر رہے, تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اب میں کیا مطلب ہے وزارت عظمیٰ کے بعد اب میں کیا کوئی وزیر وزارت شدارت؟ نہیں, مجھے کوئی پروفائل کی پرواہ نہیں ہے. مجھے اگر آپ وزیر صاحب حکم کریں گے تو میں ایسے پی ایم بن جاؤں, میں ایسے پی ایم بن جاؤں گا. اچھا, لیکن میرا تقاضا یہ ہے کہ میں خواہش لیکن آپ کی ہے کہ نہ ہو, آپ کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو. جی میری خواہش یہ ہے کہ میں کسی بھی منسٹریل پوزیشن میں نہ ہوں, لیکن جو کام میں کر سکتا ہوں, میں جانتا ہوں میں کون سے کام کر سکتا ہوں, تو وہ انشاءاللہ میں وزیر صاحب کی نگرانی میں وہ کام کر دوں گا.